بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور پیارے اسلامی بھائیو، پچھلے درس میں ہم نے 5 اذکار کا تذکرہ کیا تھا۔ اس درس میں بھی ہم کچھ افضل اذکار جو اہم ترین اذکار ہیں ان کا تذکرہ ہم آپ سے کریں گے۔ چنانچہ افضل ترین اذکار میں سے، اذکار مہمہ میں سے پہلا ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر، پہلے معنی سمجھے۔ اللہ اکبر یہ 2 کلمے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اکبر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از بگیسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے مہان ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ اس معنی کو ذہن میں رکھیں اور اس تصور سے، اس شعور کے ساتھ، اس معنی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے اللہ اکبر۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک کنڈیشن سے دوسرے کنڈیشن میں جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو تکبیر انتقال ہے یہ، یعنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے تو جب اونچائی والی جگہ سے گزرے، اونچی جگہ پر وہ جائے تو اللہ اکبر کہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ جب ہم اونچائی والی جگہ پہ سفر میں گزریں تو اللہ اکبر کہتے جائیں۔ اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہم اللہ اکبر کہیں، اللہ بڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس نماز کے وقت بھی یہ جو ہے افضل اذکار میں سے ہوتا ہے۔ راستے بھر ہم تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں، نماز میں بھی اللہ اکبر کے ذریعے جو ہے تکبیر زائد کہتے ہوئے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ ساری پوری کی پوری عید اور جو ہے اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ اکبر ہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ کا ذکر ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس ہدایت کے بدلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ عظیم ذکر میں سے ہے۔ ایک ذکر آپ کو ابھی بتایا اللہ اکبر، یہ ہمیشہ اپنی زبان پر اس کلمے کو لے آئیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ احساس دل میں، یہ شعور دل میں پیدا ہو کہ وہی سب سے بڑا اس کائنات کے اندر، اس سے کوئی بڑا اس کائنات میں نہیں۔ نمبر 2، استغفر اللہ۔ اس کا معنی سمجھے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ استغفار کا کلمہ ہے۔ آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ استغفار کرتے تھے، تو وہی ایک کلمہ استغفار کا۔ آپ اپنی زبان پر استغفار کا لفظ لے آئیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 70 مرتبہ پڑھیں، 70 سے زیادہ 100 مرتبہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، صبح میں پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، اس کلمے کا بار بار ذکر کریں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ، اگلے گناہ، پچھلے گناہ سارے معاف تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5948 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے ایک دن میں اللہ رب العالمین سے 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پھر بھی آپ اللہ رب العالمین سے 70 سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زبان پر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد لانا چاہیے۔ اپنی زبان پر اس کلمے کو لائیں اور جتنا ہو سکے اس کلمے کو پڑھتے رہیں، استغفر اللہ۔ ایک تیسرا اذکار میں سے، اذکار مہمہ میں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے اس کا معنی سمجھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 الفاظ، لا حول کوئی قوت نہیں ہے، ولا قوت اور کوئی قوت نہیں، دونوں ہم معنی ہیں، لا حول ولا قوت،
کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر کوئی قوت اور طاقت نہیں، یعنی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو مدد ہے، جو استناعت ملتی ہے وہ اللہ کے ذریعہ ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے اللہ کے ذریعہ ملتی ہے۔ یہ ایک عظیم کلمہ ہے، عظیم ذکر ہے، اذکار مہمہ میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی جب انسان ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے تو یہ اللہ ایسا کرتا ہے، انسان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اللہ کی بدولت ملتی ہے، اللہ کے توفیق سے ملتی ہے، انسان کو مدد ملتی ہے، اللہ کی توفیق سے مدد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسے کلمے کی طرف رہنمائی نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ۔ وہ کون سے کلمہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کلمہ ہے کہ کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے بغیر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے دراصل یہ ذکر ہے، عظیم ذکر ہے، افضل ترین ذکر میں سے، مہم اور اہم ترین ذکر میں سے ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ ذکر ہے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس وقت بھی اس ذکر کو کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا ہمارے ذکر میں سے ایک عظیم ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے ایک اگلا ذکر ہے بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ دو لفظ ہے، بسم اللہ، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی شرف اور فضیلت کا کام، جب بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، سونے جاتے ہیں، کچھ کھولتے ہیں، کچھ بند کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، شروع کرنے جا رہا ہوں، ابتدا کرنے جا رہا ہوں اس پاک پروردگار اللہ کے نام سے۔ یہ دل میں احساس کرتے ہوئے اور یہ شعور کرتے ہوئے ہم بسم اللہ کہہ کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مقدس کا آغاز اسی کلمے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ قرآن کا اس سے آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ خط لکھا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے، اور اکثر جگہ جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام، بہترین کام، اچھا کام جب بھی کوئی ہم کرنے لگیں، شرف کا کام کرنے لگیں، تو ہمیں اس سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد جو ہے شامل حال ہوتی ہے۔ ایک اگلا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، وہ شیطان جو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے مردود ہے، ایسے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بھی ایک ذکر ہے۔ جب ہم شیطان سے پناہ مانگیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ کلمہ کہنا ہے۔ جب غصہ آتا ہے اس ٹائم بھی یہ کلمہ کہنا ہے۔ جب شیطان کے وسوسے دل میں پیدا ہوں اس وقت بھی یہ کلمہ کہہ کر شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ گویا یہ جو ہے ایک عظیم ذکر ہے، اس کو ہمیں جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے پناہ مانگنے والا ایک ذکر ہے۔ ایک اگلا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ تو یہ بھی ذکر کا ایک کلمہ ہے، بہترین ذکر میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 384 نمبر کی، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ ذکر پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جو اس ذکر کو، یہ جو میرے اوپر جو ہے درود و سلام پڑھتا رہے گا، قیامت میں مجھ سے وہ بہت زیادہ قریب رہے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب نبی کا ذکر آئے اس طریقے سے، یا جمعہ کا دن ہو اس دن کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی اذکار مہمے میں سے ایک ذکر ہے، اس ذکر کا التزام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔